بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ایم شیور کہ آپ لوگ ٹھیک بھی ہوں گے, حیرت زدہ بھی ہوں گے, سوچوں میں گم بھی ہوں گے اور افسردہ بھی ہوں گے. کل سن ہے پشاور کو لے کر. میں بڑے مطمئن لوگوں میں سے تھا کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان ایک دفعہ پھر سے نارمل ایک دہشت گردی سے پاک ملک بن رہا تھا. ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو رہی تھی یہاں پہ, لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے محفوظ فیل کرتے تھے. لیکن ایٹ ونس خیبر سے کراچی تک, لاہور, بلوچستان, ہر جگہ پھر سے کل سے بارود کی بو آ رہی ہے. بارود کی بو آ رہی ہے اور آنکھوں کے آگے خون کے چھینٹے آ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کے اوپر کیا بات کی جانی چاہیے, کیا نہیں کی جانی چاہیے. اس کا رسپانسبل کس کو ٹھہرایا جانا چاہیے, کس کو نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے. میں اس کے اوپر اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی گھٹیا سیاست بھی نہیں کی جانی چاہیے تھی, لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بھی گھٹیا سیاست کی ہے. نا ویری سوری کہ بہت ہی کوئی لتھے لوگ ہو یار, تسی خدا دی قسم, کوئی بڑے گھٹیا تے لتھے لوگ ہو جڑے شہادتاں اتنے بھی آ کے سیاست کرتے پے. میں ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو. بہرحال کچھ سانحے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو ایبزارب یا ان کو وہ کرتے ہوئے نا, فیل کرتے ہوئے میں وقت لگ جاتا ہے. شوق اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ واٹ ہیپنڈ. کم از کم میرا پروسیسر اس کام میں تھوڑا سا سلو ہے کہ جب کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جاتا ہے تو مجھے اس کو پروسیس کرتے ہوئے کہ واٹ ہیپنڈ, ہاؤ ہیپنڈ, مجھے تھوڑا وقت لگتا ہے. میں آج صبح اٹھا ہوں تو جب خبریں پڑھ رہا تھا تو سانحہ پشاور میں کچھ شہداء ہیں, ان کی لاسٹ گفتگو جو ہے شہید ہونے سے پہلے کی گفتگو, کچھ دیر پہلے کی, وہ کچھ رپورٹ کی گئی ہے. اور میں جب پڑھ رہا تھا تو میں سکتے میں تھا ایٹ دیٹ ٹائم. ایک کانسٹیبل ہیں, جب وہ شہادت سے کچھ دیر پہلے ان کے بچوں نے باہر کسی رپورٹر سے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے جو کرتا دھرتا تھے اسپتال میں, ان سے بات کر رہے تھے. اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کنسرن دیکھیے گا, آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. ان کا کنسرن یہ تھا کہ اگر بابا شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. اس پہ آئی لیو اٹ ٹو یو گائز. ایک اور کانسٹیبل ہیں جن کے بارے میں الخدمت کے لوگوں نے بتایا کہ وہ ایمبولینس میں ان کو لے کر آ رہے تھے اور وہ راستے میں, پختون بہادر تو بہت ہیں, دیٹ آئی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو دیم. یہ راستے میں آ رہے تھے تو جو الخدمت کا ورکر ایمبولینس کے اندر تھا وہ بتاتا ہے کہ جی ماتھے کے اوپر ان کے بلیڈنگ ہو رہی تھی, تو یہاں پہ کپڑا رکھا ہوا تھا لیکن ان کو پتہ نہیں تھا ان کی بلیڈنگ باقی پوری باڈی سے بھی ہو رہی ہے, پورے جسم سے بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو بلیڈنگ ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے کپڑا رکھنا سٹارٹ کیا جہاں جہاں سے بلیڈ کر رہا تھا وہ, تو درد بہت. اب یار مر رہا ہے ایک بندہ, موت کے آخری وہ لمحات اس کے چل رہے ہیں, تو کس قدر پین ہوگا, اور پوری باڈی آپ کی زخمی ہے. تو کہتے ہیں کہ سر کے اوپر اس نے یہاں سے کپڑا رکھا, وہ کسی نے مسجد سے کپڑا رکھ کے بھیجا تھا, اور میں پوری باڈی کے اوپر جہاں جہاں سے بلیڈ کر رہا تھا میں وہاں پر کپڑے یا پٹیاں رکھ رہا تھا کہ بلیڈنگ رک جائے. تو وہ خان صاحب کہتے ہیں کانسٹیبل کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں بچ جاؤں گا؟ تو کہتے ہیں میں نے حوصلہ دیا کہ اللہ خیر کرے گا, تم بچ جاؤ گے. تو کہتے ہیں یار اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری ماں میرے سے بڑا پیار کرتی ہے, میں مر گیا تو وہ بیچاری کیا کرے گی. اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ کچھ دیر بعد, ہم لوگ ابھی ایمبولینس راستے میں تھی, ہسپتال نہیں پہنچی تھی, تو ان کانسٹیبل کی شہادت ہو گئی. مطلب اس پہ مرتے ہوئے بھی کسی بندے کو اپنی زندگی کا کوئی نہیں ہے. مطلب کہتے ہیں ذرا نہیں رویا وہ بندہ, ہی واز جسٹ فائن. پین سے اس کی آنکھوں میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کو کتنی شدت سے درد ہے. اور جب میں پٹیاں رکھ رہا تھا تو تب مجھے کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے میں بچ جاؤں گا؟ یار اور کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میری ماں میرے سے بڑا پیار کرتی ہے, وہ بیچاری تک کی بنے گا اگر میں مر جاؤں تو. اسی طرح کی کئی سٹوریز ہیں, آپ کو پتہ ہے اپنا 93 کے قریب تک شہادتیں ہو چکی ہیں مسجد میں. اس پہ سوال بہت سارے پوچھے جانے چاہیے, لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی یار سوال کرنے کی. سانحوں کے اوپر سوال کیسے پوچھوں میں؟ ایک سانحہ ہو گیا, میں اس کے اوپر کیسے سوال پوچھوں؟ میں اس درد کو کیسے بیچوں؟ میرے سے نہیں بیچا جاتا, میں فیلئر ہوں ایٹ دس پوائنٹ. لیکن کچھ بے شرم اس ملک کے اندر ایسے بھی موجود ہیں جو سانحوں کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں. نون لیگ نے کل سے کیمپین سٹارٹ کی ہے. خواجہ آصف جیسا سینئر آدمی, مجھے لگتا ہے خواجہ آصف نون لیگ کے کچھ بہتر ذہن ہے, دو کہ ان کی سینس آف ہیومر یا ان کی سینس آف ٹائمنگ جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا ہے. ہر عجیب سے مقام کے اوپر خواجہ صاحب کی کھچ مار دیتے ہیں, دل و لیجن دے رہے ہیں. ٹویٹیں کر رہے ہیں کل سے, ان سے نیگوشیشن کس نے کیا تھا طالبان سے, ان کو چھوڑا کس نے تھا, یہ کس نے کیا تھا, وہ کس نے کیا تھا. خواجہ صاحب ابھی چند دن پہلے آپ لوگوں کی گورنمنٹ, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, انہی طالبان سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتی تھی. تو انہوں کوئی بندہ منہ نہ لائے, فٹے منہ تو نہ آ کے کوئی تے وہ چیکاں ضرور ماریا کرو, رویا ضرور کریا کرو, لیکن یہی پالیسی آپ کی تھی بھائی.
اور یہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ تمام لوگوں کی کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کی اس ملک میں اوقات کیا ہوتی ہے کہ تم لوگوں نے پالیسی بنانی ہوتی ہے؟ عمران خان ہو یا آپ لوگ ہو، تو یہ اوقات ہے کہ تسی سیکیورٹی فورسز کو لے کر کوئی بھی پالیسی اور تم لوگوں نے وضع کرنی ہے اور امپلیمنٹیشن کرنی ہے، جنہ پیواں تہاڈے ساڈے کول کرانی ہوندی ہے وہی کراندے ہیں، اور پھر آپ لوگ آ کے ایک دوسرے کے اوپر اس کے اوپر سیاست کر رہے ہو۔ جب آپ تمام لوگوں کو لائن میں اکٹھے ہو کر اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور کہنا چاہیے تھا پاکستان آج پھر اکٹھا ہے، ہم سب کے سب ایک ہیں، آپ لوگ پھر لکیریں وہاں پر کھینچ رہے ہو، آگے آپ پھر اس کے اوپر آ کر سیاست کر رہے ہو۔ جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جن کے پاس سیکیورٹی آپ کی ہے، انہی کے پاس سیکیورٹی ہے، انہی نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کب ہم نے مارنا ہے، کس کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر مذاکرات کرنے۔ تسی ایویں ہیرو بن جاندے، مامے پڑھ کے بچے آ جاندے ہو یار۔ قوم ڈیوائڈ پہلے کم ہوئی ہے خواجہ صاحب، کہ آپ لوگوں نے مزید ڈیوائڈ کرنا ہے اس قوم کو؟ اس طرح کے سانحات کے اوپر آ کر جنگیں رک جایا کرتی ہیں یار، لوگ انج دیکھ ایک دوسرے کٹھے ہو جاندے نے آ کے۔ تانوں پتہ نہیں کیڑی دنیا دے لوگ ہو تسی، تعلیم شعور یا آپ لوگ کے سینے کے اندر دل اور یہاں پر دماغ نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ ساڈا وزیر اعظم، مطلب میں ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ہر دن یہ سوچتا ہوں کہ میں کچھ اچھا رپورٹ کروں، میں کوئی ویلاگ میں اچھی بات کروں، میں کوئی پازیٹیو چیز کے بارے میں بات کروں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے پازیٹیو ملتا کوئی اس ملک کے اندر۔ شہباز شریف صاحب وہ ٹویٹ کر رہے ہیں یار، اور یہ میں کیونکہ میں اس منصب کی عزت کرتا ہوں کہ جس کے اوپر رب نے ان کو بٹھایا، وزیر اعظم پاکستان، ورنہ میرا دل تو کچھ اور کرتا ہے، اللہ پاک کی قسم۔ ٹویٹ کیا کر رہے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون کے کارکنان جو ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ خون کے احتیاط دیں۔ تم وزیر اعظم پاکستان ہو یار، تم وہاں پر بیٹھ کر ڈیوائڈ، تیرے اتنے ہے کنے کو تیرے ووٹر کے پی کے دے وچ 5 نہیں 7 تیرے اتنے کے ووٹر ہونے، جس ٹائم کے اوپر آ کر تمہیں پورے کے پورے ملک کو اکٹھا کرنا ہے، تم وہاں پر کہہ رہے ہو کہ صرف نون لیگ کے ووٹر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جا کر وہاں ہسپتال میں جا کر خون کے احتیاط دیں زخمیوں کے لیے۔ اور شہباز شریف صاحب کون لوگ ہیں آپ کے ایڈوائزر یار؟ وہ کیڑے بندے نے میرا بھی اتنا ٹویٹر ہینڈل چلاتے ہیں؟ وہ بزرگوں عقل کو ہاتھ ماریا کرو، جو بھی آپ کا تھنک ٹینک ہے، اس طرح کے موقعوں کے اوپر قوموں کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا۔ یہ سانحات ہیں، یہ سانے ہے، یہ پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے، یہ پورے پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ تم پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہو، تھرڈ کلاس مہذب لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، آپ تھرڈ کلاس سے جو لوور ڈگری کی سیاست ہے نا وہ کر رہے ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کے ووٹر وہاں پہ ہیں کتنے؟ امیر مقام تک لے جا کے تو خون لے لو اور آپ کو پوا لو اتنے جا کے، پلے تھوڑے اتنے کیے یار، اور تم وہاں پہ جا کے ہیرو بن رہے ہو، مامے بن رہے ہو ان کے جا کر۔ وہاں پر ریکویسٹ کرنی تھی کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں بھائی پاکستان کو اکٹھے کرنا تھا، اور یہ کوئی بھی ہو کہ جو ڈویژن ڈالے اس ٹائم اس طرح کے سانحات اور مشکل اوقات کے اندر، اے سارے نون لیگ ہوئے، پیپل پارٹی ہوئے، جماعت اسلامی ہوئے، جے یو آئی ایف ہوئے، ہماری قوم کے 90 سے زیادہ خاندان نہیں، وہ پورا کے پی نہیں، پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے اس ٹائم پہ، تم وہاں پہ بیٹھ کر رہے تھی، ہم کہتے ہیں وہ خون کے احتیاط ایک جماعت دے آ کے، تسی ایک جماعت اکٹھا کر کے سارے ملک دے وچ معاملات سارے چینج کر دینا چاہتے۔ اللہ دا نام لو شہباز صاحب، اللہ نے آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنایا ہے، بہت بڑے منصب کے اوپر آپ کو فائز کیا ہوا۔ اے ویکو میرے بچے ہاتھی یار، نہ کرے کہ کیا کریا کرو ان چھوٹیاں اور چھوٹیاں حرکتاں۔ قوم جب بلیڈ کر رہی ہے، جب نیشن گریو کر رہی ہے، تو بھائی مرہم رکھیں، زخموں کے اوپر نمک مت چھڑکیں۔ آپ کی یہ تھرڈ کلاس قسم کی سیاست اور حرکتیں نمک چھڑک رہی ہیں، اور میں ویکھاں گا کہ جدوں تسی سارے نے رل کے بندوقاں چاہ کے تن کے سارے فیکٹرز کو پاکستان تو باہر کڈ لیا، میں ویکھاں گا تہاڈا۔ یہی رانا ثناء اللہ، یہی شہباز شریف، یہی خواجہ آصف، یہی نون لیگ کا ورکر، میں ویکھاں گا کہ جب تسی تن کے نا انہاں بندوقاں چاہ کے کڈو گے سارے فیکٹرز کو پاکستان سے باہر نکالو گے، میں دیکھوں گا آپ کو۔ ایونچولی آپ کو آج بھی، کل بھی، 100 سال بعد بھی آپ کو یو ہیو ٹو سٹ آن ٹیبل ود دیم، آپ کو بات کرنی پڑے گی کہ ان کو قومی دھارے میں لانا پڑے گا، آپ کو آئین اور قانون کے تابع لانا پڑے گا۔ مجھے نہیں پتا عمران خان ٹھیک کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے تم سب بونے ہو اس چکر میں آ کر، ساری سیاسی جماعتیں بونی ہیں، جنہوں نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے انہی کا ڈیسیجن ہے، انہوں ہی تہاڈے کو کروانا ہوتا ہے۔ مجھے اس چیز کا باخدا نہیں پتا، نہ میں سیکورٹی کا ایکسپرٹ ہوں، مجھے ذاتی طور پہ یہ پتا ہے بندوقاں چکو گے، ایک دن مارو گے تو حالات مزید خراب کرو گے۔ آج کل پرسوں جدوں بھی کرو گے تسی آ کے یہ آ کے تمہیں بہ کے ترلا منتی کرنا پینا، کیونکہ تہاڈے اپنے لائے بوٹے سن، تہاڈے اپنے لائے بوٹیاں کا قد تہاڈے نال بہت بڑا ہو گیا، ہن تہاڈے تو وڈے بھی نہیں جا رہے میرا ویرو۔ یا تو کنے کنے سٹرانگ آپریشن ہوئے نے اس ملک دے وچ، ضرب عضب یہ وہ کیا کر لیا آپ لوگوں نے یار، کیا کرنا چاہ رہے ہو آگے فردر، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کتنے کانسٹیبل ہیں جن کو اور کو مروانا ہے؟ کتنے خاندان ہیں جن کے بچوں کو آپ نے اسپتالوں کے باہر روتے ہوئے یہ سوال پوچھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ ہمارا باپ شہید ہو رہا ہے، مر رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟
کتنے بیٹے ہیں جن کو مرنے سے پہلے آپ نے یہ کل ان کے منہ سے جملے سننے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میری ماں کا کیا بنے گا؟ کتنے جملے ہیں جن کو آپ نے یہ سننا ہے کہ میری بہنیں ابھی شادی والی رہتی ہیں، میں تو نوکری ساری اس معاملے میں کرتا تھا کہ اپنے بہنوں کی شادیاں کر کے خاندان کے معاملات آگے لے کر چلوں. کتنوں لوگوں سے آپ نے سننا ہے؟ آپ لوگ کے کلیجے نہیں پھٹتے کیا اس کے اوپر؟ اللہ کا واسطہ ایک یوں ہو جائے، ایک مٹھی کی طرح ہو جائے، کٹھے ہو جائیں، بیٹھیں اس پہ بات کریں سارے. عمران خان صاحب سے بھی درخواست ہے، زرداری صاحب سے بھی درخواست ہے، شہباز صاحب سے بھی درخواست ہے، اور فضل الرحمان صاحب سے تو خاص درخواست ہے، کیونکہ آپ نے طالبان کی حکومت ماننے کا سب سے پہلے اناؤنس کیا تھا نا افغانستان کے اندر. بیٹھیں، اللہ کا نام ہے بیٹھیں یار. اس ملک نے بہت قربانیاں دے لی ہیں. ہر روز ہم لوگ سنتے ہیں ناظرین کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. 1947 سے لے کر آج تک یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. قربانی میں اور آپ ہی دے رہے ہیں. کنے کو سیاستدان تسی ویندے ہو ایک بی بی شہید اور اس طرح کے جو سانحات ہوتے ہیں. بس کر دیں، تھک گیا یہ ملک یار. ہمارے پلے ہی کک نہیں رہ گیا. ہمارے کو قربانی دینے کے بھی لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. ہمارے وینز کے اندر خون رہ ہی نہیں گیا. نا امیدی ہمارے وینز کے اندر اب چلتی ہے خون کی جگہ پہ. مت کریں اس طرح، اس کے اوپر سیاست نہیں کریں. لڑنا ہے اکٹھے لڑیں، اکٹھے ہو کر لڑیں. اسٹیٹ پوری ریاست ساری سیاسی جماعتیں عوام اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پہ. لترا نہ لے کے لگ مگر جاؤ نا. بات کرنی ہے سارے اکٹھے ہو جائیں. ڈیوائڈ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے کسی بھی پرابلم کا. اس طرح کے نیشنل نہیں انٹرنیشنل پرابلم ہے، اس طرح کا سلوشن آپ الگ الگ ہو کر نہیں نکال سکیں گے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہنے کو دل کرتا ہے لیکن فلٹر لگانے پڑتے ہیں. مجھے یہ کیئر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا ان کا کریکٹر کیا ہے. مجھے یہ کیئر ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ میری تربیت یہ ہوئی ہے کہ یہ زبان استعمال کرتا ہے ایوری تھنگ. سو میں اس لیے بہت کیئرفل ہو کر، محتاط ہو کر، مطلب میرے پور مطلب رونگٹے ہیں نا جو میرے ناظرین، ان میں سے بلیڈنگ ہوتی ہے. میں ان میں سے بلیڈ کرتا ہوں غصے سے اور شرم سے اور ندامت سے کہ کل مجھے وہاں زمان پاک بیٹھے ہوئے کوئی پختون ملے ایک بھائی، جو وہ کہانیاں سنا رہے تھے نا اس ٹائم پہ، مجھے میرا دل کرے کہ یار میں اس بندے کو مطلب کیسے اپولوجائز کروں کہ یار I'm sorry, that is all I can do. بینگ اے پاکستانی میں آپ سے صرف معذرت کر سکتا ہوں. that is all I can do. اس ملک میں نئی آئیڈیا آپ لوگوں کو کیا کیا کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں ایٹ ون ٹائم. اور پھر سیاست، گندی سیاست. صرف نون لیگ کے ووٹروں کو درخواست کرتا ہوں، کتنے کو تیرے نون لیگ کے ووٹر نے ماما؟ کتنے کے لوگ ہیں؟ کیوں کرتے ہو اس طرح کی ڈیوائڈ ڈویژن؟ یہ وہ ٹائم ہے. I'm sorry، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. I'm very sorry. میں اس منصب کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن I'm sure کہ یہ وزیر اعظم کو شاید بیچارے کو پتا بھی نہ ہو کہ اس کے ٹویٹر ہینڈل سے کسی نے ٹویٹ کر دیے، یا ڈیجیٹل میڈیا سے بیٹھے کوئی بال نے کرتی ہونی ہے. جب اس کو ٹیک اپ ہی کر لیا ہے، جب آپ کو سمجھ آئے گی کھچ ماری ہے، تو اس کے نیچے یہ ٹویٹ کر دو کہ یار میری پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ سب اسٹیپ آؤٹ کریں، بلڈ ڈونیٹ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں. اور پتہ نہیں آج پھر مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اجتماعات کو ایوائڈ کریں. حالات ایسے ہیں، مجھے نہیں پتا، بٹ ایوائڈ کریں. I don't know what could happen in this country any moment. کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. اب تو بہت سارا خیال رکھا کریں. پاکستان کو دعا میں یاد رکھا کریں. میں تو روز یہی کہتا ہوں. ہماری نیت میں، ہماری محنت میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو کہتے رہے تھے کام چور کام چور. ایک بندہ 12 گھنٹے چلیاں جو کام کر کے جب بھی کام چورے تھے مار دو. دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.